یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پردہ محرم سے نہیں ہوتا، غیر محرم سے ہوتا۔ محرم کون ہے؟ بھائی ہے، ماموں ہے، والد ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا پردہ نہیں ہے۔ تو پردہ غیر محرم سے ہے۔ غیر محرم کون ہے؟ بہنوئی، جیٹھ، دیور، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ سارے غیر محرم ہیں، اور اس طرح اجنبی غیر محرم۔ تو پردہ کن سے کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے غیر محرم سے، اور ستر کن سے چھپانا ہے؟ محرم سے۔ ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا کہ پردہ اور ستر ان کا فرق کیا ہے اور ان کے احکامات کیا ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں تو ابھی بنیاد ہی پوری نہیں ہے۔ مردوں کا ستر جو واجب اور جو فرض ہے، جو لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ناف کو چھپائیں اوپر سے، اور نیچے آتے آتے گھٹنوں کو بھی چھپا لیں۔ اس کا ستر جو واجب تھا، ضروری تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب اس سے آگے جو مزید چیزیں ہیں وہ اور زینت کے لیے، سنت کے لیے، وہ سب ہیں، لیکن فرض اتنا ہے۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا جو ستر ہے، جسم کے 5 حصوں کے علاوہ پورا جسم ستر عورت ہے۔ وہ کون سے 5 حصے ہیں؟ دونوں ہاتھ کلائیوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، ٹخنے عورت نے چھپانے ہیں، اور یہ چہرہ کی ہی حصہ کون سا؟ جہاں وضو کیا جاتا ہے، پیشانی سے لے کے ادھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں وضو کیا جاتا ہے، جو حصہ نماز میں کھلا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 5 حصے ایسے ہیں عورت کے جسم کے کہ جو ستر عورت میں داخل نہیں۔ اس کے علاوہ عورت نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے، پورے جسم کو، اور ستر ہے محرم سے، پردہ ہے غیر محرم سے۔ اب ستر عورت جب ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں عورت، پردہ تو بہت دور کی بات ہے، ستر بھی پورا نہیں کر رہی، جو محرم سے بھی ضروری ہے۔ جب ان 5 اعضاء کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہے، تو شریعت چاہتی ہے کہ گھر میں عورت محرم مردوں کے پاس ایسے بیٹھے، ایسے رہے۔